ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جس نے کسی شخص کے لیے سفارش کی، اس پر اس کو ہدیہ دیا گیا اور اسے قبول کر لیا، تحقیق وہ کبیرہ یعنی بڑے جرم کے بڑے دروازے پر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو یہ عام رواج بنا ہوا ہے، اگر کسی انسان پہ کوئی کام کر دے، اس کو تھوڑی سی کوئی چیز دے دے، وہ خوش ہو کر لے لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رشوت ہے، وہ بڑے جرم بڑے گناہ میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن اس کو پکڑ ہوگی۔ یہ بھی کبائر الکبائر میں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کتاب الاجار صفحہ نمبر 1486، حدیث نمبر 3541۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی روایت کردہ حدیث پاک بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں سن لو، حرام کے دو دروازے ہیں، ایسے ہیں کہ ان دونوں دروازوں سے کھاتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے واضح فرما دیا کہ حرام کے مسلمانوں کے اوپر سب کے اوپر حرام کے دو دروازے ہیں، کیونکہ ان دو دروازوں سے لوگ کھاتے ہیں۔ تو لوگ پریشان ہوئے، وہ سوچنے لگے پتہ نہیں وہ کون سے دروازے ہوں گے، تو لوگوں نے ان دروازوں سے کھاتے ہیں، وہ لوگ دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں کون سے ہوں گے، وہ سوچنے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ دو دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے رشوت کا، کیونکہ رشوت لوگ عام لیتے ہیں، یہ بھی دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ رشوت لینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، وہ رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا دروازہ کیا ہے؟ زانیہ کی کمائی، وہ جو زانیہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ جو زانیہ مرد ہوتے ہیں، ان کی جو کمائی کھاتے ہیں، وہ بھی حرام کا دروازہ ہے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا، یہ حرام کے دروازے ہیں، اگر آپ ان سے کھاؤ گے یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ شیب الایمان باب فی حقوق اولاد، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 420، حدیث نمبر 8741۔ یہ حدیث پاک جہنم کے خطرات کتاب میں لکھی ہوئی مجھے ملی ہے۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بیروت میں رہتے تھے، بیروت ایک جگہ کا نام ہے، بیروت میں رہتے تھے۔ ایک نصرانی ایک عیسائی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بالابقا کہ حاکم نے ایک حق کے سلسلے میں مجھ پر ظلم کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے متعلق اس کی طرف لکھیں، کوئی خط لکھیں، تاکہ وہ مجھے جو میرے ساتھ ظلم کیا ہے وہ واپس کر دے، جو چیزیں اس نے لی ہیں وہ مجھے واپس کر دے۔ تو پھر انہوں نے بطور ہدیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شہد کی سراہی، ایک برتن شہد کا لایا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ چاہے تو میں تجھے یہ سراہی واپس کر دوں، اگر سفارشی بن کر اس کی طرف لکھ دوں، اور اگر یہ چاہے تو اسے رکھ لوں، لیکن سفارش نہ کروں۔ دیکھو وہ کتنا اللہ کے ولی کا کتنا پیارا طریقہ تھا۔ وہ سفارش کے لیے آیا، خط لکھوانے کے لیے، بادشاہ کے ابک کے حاکم جو تھے اس نے جو ظلم کیا، وہ سفارش کے لیے خط لکھوانے آیا ایک اللہ کے ولی سے۔ پھر انہوں نے ایک سراہی آ کے دی اللہ کے ولی کو، پھر انہوں نے کہا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے سفارش کروں تو یہ سراہی رکھ لوں، تو یہ میں تحفہ سمجھ کے رکھ سکتا ہوں، لیکن اگر تیری سفارش کرنی ہے تو یہ میں نہیں رکھتا، یہ میرے رشوت ہے، میں اس لیے یہ نہیں لیتا، یہ تو واپس لے جا اور میں لکھ دیتا ہوں اس کو۔ پھر اس کی طرف انہوں نے لکھا اور سفارش نہ کروں گا، تو نصرانی نے عرض کی کہ لکھ دیں، اور وہ برتن واپس لے لیا۔ اس نے کہا یہ لکھ دیں آپ، لیکن یہ میں برتن اپنا یہ سراہی جو شہد کی یہ میں واپس لے جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حاکم سے سفارش کی کہ اس کا خراج کم کر دے، تو اس نے 30 درہم کم کر دیا۔ اس نے سفارش قبول کر لی، لیکن انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ارج المرجم سابق جہنم میں لے جانے والے اعمال ایسی کتاب میں لکھا ہوتا ہے، اس سے یہ مجھے ملا ہے۔